قاضی نیک جج جو پلاٹ نہ لیں، رشوت نہ کھائیں، بکے جھکے نہیں. اگر بکنا جھکنا ہے تو پھر یہ عہدہ چھوڑ دیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، کہا نہیں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. بادشاہ کی بات کو ٹھکرا دینا بڑی مشکل ہے بھائی. آج بھی کوئی بنتا ہے تو وہ بادشاہانہ ذہن رکھتا ہے. دنیا بدل گئی، یہ بدلے نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کو گرفتار کرا کر جیل میں بند کر دیا. روزانہ کوڑے، تشدد، ظلم، جبر کیا جاتا ہے اور قائل کیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس بنو. کوڑے کھا لیتے ہیں، تشدد جھیل لیتے ہیں، جیل پسند ہے. کہہ رہے نہیں بھائی، میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں، میں نے چیف جسٹس نہیں بننا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ چیف جسٹس کے قابل نہیں تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی عالم تھا اس دور میں؟ اس سے بڑا قاضی یا جج کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں تھا. امام ابو حنیفہ سے بڑا قابل قائل کوئی اس وقت نہیں تھا. اور امام ابو حنیفہ اس قابل تھے کہ وہ چیف جسٹس بنے. مگر کیوں نہیں بن رہے تھے؟ اس لیے کہ بادشاہ کے حکم کے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر بادشاہ کی مرضی کے فیصلے کروں تو وہ حقیقی بادشاہ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر وقت کے بادشاہ کی مرضی کے اشارے کے فیصلے کروں گا تو اس حقیقی مالک، اس حقیقی بادشاہ، اس حقیقی خدا مالک بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کے سامنے قیامت کے دن کیسے جاؤں گا؟ کیسے میں اپنا حساب دے چکاؤں گا جب اس حقیقی خالق کی مرضی کے خلاف فیصلے سناؤں گا؟ اور اگر اس بادشاہ جو زمین پر بیٹھا ہے اس بادشاہ کے خلاف فیصلے کروں گا تو یہ ستائے گا، یہ ذلیل کرے گا. یعنی اس بادشاہ کے خلاف جو حقیقی رب ہے فیصلے دوں تو بھی بربادی، آخرت کی خرابی. اس بادشاہ کے خلاف فیصلے کروں تو بھی خرابی. اس لیے کہہ رہے تھے ابو حنیفہ کہ میں چیف جسٹس یا جسٹس بننے کا اہل. تو آج بھی اگر جسٹس ایسے ہی ہیں کہ وہ فیصلے بادشاہوں کی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو حقیقی بادشاہ کو یاد کریں. مردہ بننا ہے، لاشیں لاشیں، بڑے بڑے چیف جسٹس کی لاشیں. مولوی چیف جسٹس جس نے ضیاء الحق کو سزائے موت دی تھی اس کی بھی ہسٹری پڑھیں. اس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے یلغار کیا. 4-10 آدمی بمشکل جنازے کے پاس تھے اور وہ بھی میت چھوڑ کے بھاگ گئے اور میت کو حملہ کر دیا زہریلی کیڑوں نے، زہریلی مکھیوں نے جیتے جاگتی لاش پر حملہ کر دیا. مولوی تمیز الدین چیف جسٹس لاہور پنجاب، حالانکہ اس کو سمجھایا بہت سے لوگوں نے کہ یہ جرنیل کی اکثریت پاگل ہوتی ہے، ان کی تربیت خاص نہیں ہے، دینی لحاظ سے نہیں ہے، دنیاوی یہ اپنے خاص اینگل رکھتے ہیں. یار اس کی مرضی پہ تو سزائے موت دے رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہی ہے نا، تو اپنا عہدہ چھوڑ دے، اپنی جسٹسی چھوڑ دے، چلا جا کہیں، آخرت بچا لے. مگر وہ تنا ہوا تھا. جاگتے ہوئے یہ تاریخ کا حصہ آپ بھی پڑھ کے دیکھیں. انسان جتنا بڑا بھی مجرم ہو لیکن فیصلہ دینے والے اصول، ضوابط اور قانون کے دائرے میں فیصلہ نہیں دیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. اور انسانوں کی پکڑ میں بھی. آج کیا وہ چیف جسٹس حاکم نثار کی پگڑی نہیں اچھالی جا رہی؟ ڈیم کے پیسے 7-18 ارب لے کے بھاگ گیا لوگوں سے. اور ویسے جو کرپشن اللہ کے ہاں جواب دے. امام ابو حنیفہ نے صاف انکار کر دیا، میں جج نہیں بن سکتا. روزانہ کوڑے پڑتے ہیں، روزانہ جیل سزائیں، کوڑے کھا کھا کے شہید ہو گئے، زہر دے دیا فوت ہو گئے.
مگر میں نے چیف جسٹس نہیں بننا. یہ شہادت کی موت قبول ہے, یہ کوڑے قبول ہیں. اگر بن جاتے تو بادشاہ کی مرضی کے فیصلے کرتے, اصلی بادشاہ ناراض ہو جاتا. ساری زندگی کی نیکیاں, امامی کتابیں, عمل ضائع. اور اگر اس بادشاہ کی بات نہ مانتے تو پھر سزائیں, کوڑے, اور معاشرے میں ان کے خلاف اتنا گند اکتا دینا تھا, اتنا برا ثابت کر دینا تھا, لگتا تھا کہ دنیا میں برا شخص رہ ہی یہ گیا ہے. اس لیے فرمایا میں اس قابل, اگر کوئی عہدہ آپ سے نہیں چلایا جا سکتا, آپ کسی بھی عہدے پہ, پولیس میں ہیں, آپ وابڈا میں ہیں, آپ کسی بھی جگہ جج ہیں, آپ سے اگر انصاف اور اللہ کا خوف نہیں, آپ نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں. اپنی آخرت برباد نہ کریں, چھوڑ دیں یہ عہدے, اپنی آخرت برباد نہ کریں. اگر ایمان والے ہیں, امام ابو حنیفہ کو فالو کرو. اللہ غنی من عاد لی ولیًا فقد